العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة تطفئ البلاء. صلوات پڑھ دے محمد والے. ذات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ ام فروہ بنت سید منور حسین کی روح کو اصال فرما. پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو بہرحال رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرو صدقے کے ذریعے. اور صدقہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے کوئی بہت اہم چیز زیادہ کوئی چیز ہو اور نیت پہ دار و مدار ہے نا، نیت پہ ہے. اگرچہ مثلا جو ہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مثلا جو ہے یہ کھجور ہو، کوئی بھی ہو، کوئی چیز صدقہ جو ہے اصل اہمیت جو ہے وہ نیت پہ ہے. محفوظ رہنا ہے نا، مال و دولت کی حفاظت ہو، اس میں جو ہے زیادتی ہو، برکت ہو، یہ تمام چیزیں ہیں نا. مثلا مریض ہے تو صحت کے لیے تو تمام جو ہے نا مشکلات عارضی یا سماعی ہو تو اس کے لیے جو ہے تم صدقہ نکالو. اور دیکھیں صدقہ جو ہے یہ ضروری ہے نا. صدقہ جو ہے بہرحال آج کل کے دور حالات سے بھی ایسے بھی ہے نا ضروری ہے کہ انسان جو ہے روز صدقہ نکالے ہے نا. جب گھر سے نکلے ہے نا صبح کے وقت جو ہے صدقہ نکالے ہے نا، شب کی رات کی ابتدا میں جو ہے صدقہ نکالے ہے نا. چاہے مثلا جو ہے 1 ہی روپیہ ہو نا صدقہ نکالے. اور جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ ہے نا، یہ بھی حکم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے صدقہ دیں. یعنی اپنے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت جو ہے اپنے صحت کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ صدقہ نکالے. انسان جو ہے اس سے غافل نہ رہے. مثلا جو ہے شب جمعہ ہے نا تو نکال دیا اگر تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے مثلا جو ہے 1 ہی روپیہ صحیح، یا جو بھی ہو، 1 روٹی یا جو چیز بھی ہو، انسان جو ہے گندم جو بھی ہے تو صدقہ نکالے. اب آپ دیکھیں کہ اس سلسلے سے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، دیکھیں یہ ہے کہ جب انسان جو ہے کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے شیطان جو ہے اسے روک دیتا ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صلوات بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں آپ تو کوئی بھی نیک کام ہو تو نیک کام کرنے میں جلدی کرو ہے نا. بعض چیزیں ہیں کہ حکم ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا جلدی نہ کرو ہے نا، جلدی نہ کرو. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حکم ہے کہ جلدی کرو ہے نا. مثلا جو ہے لڑکی جو ہے اس قابل ہو گئی ہے نا، سن بلوغ تک پہنچ گئی تو یہ ہے کہ جلدی ہے نا شادی کرو. یا مثلا جو ہے نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھنے میں جلدی کرو ہے نا، تاخیر نہ کرو، ابھی پڑھ لیں گے ہے نا، اس میں جو ہے جلدی کرو. یا مثلا جو ہے مہمان گھر پہ آ گیا ہے نا تو ضیافت کرو، جلدی کرو ہے نا، ناشتہ وغیرہ دینے میں یہ جو ہے تاخیر نہ کرو. تو بعض چیزیں ہیں کہ یہ حکم ہے کہ جلدی کرو ہے نا. یا مثلا جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو دفن کرنے میں جلدی کرو ہے نا. اگرچہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے نا تاخیر ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے.
لیکن اس طریقے سے اگر کوئی چیز نہیں ہے کسی کا انتظار یا دیگر چیزیں تو پھر یہ حکم ہے کہ جلدی کرو. تو بہرحال اسی طریقے سے یہ حکم ہے کہ نیک کام میں جلدی کرو ہے. اور شیطان ہوتا ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ دونوں طرف جو ہے شیطان بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ نیک کام کرنے سے روک دیتے ہیں. دیکھیں کچھ جو ہے نا جنی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے انسی ہوتے ہیں نا، کچھ جو ہے مثلاً ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ نیک کام کرنے سے روک دیتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہے روک دیتا ہے. مثال کے طور پہ مثال دے دیں، مثلاً جو ہے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جو ہے 100 روپیہ کسی غریب کو دیں گے. آپ نے یہ ارادہ کیا کہ دیں گے، لیکن اب جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جلدی کرو، دے دو، یا اس تک جو ہے جاؤ یا تلاش کر کے اسے جو ہے دے دو. اب جو ہے ارادہ کیا لیکن آپ سوچ رہے ہیں دے دیں گے، کیا جلدی ہے، دے دیں گے، سوچ تو رہے ہیں جائیں دے دیں، سوچ رہے ہیں کہ فون کریں ان سے بات کریں، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم دے دیں گے. اب 100 روپیہ جو ہے آپ کے جیب میں ہے، آپ سوچ رہے ہیں اور اتفاق سے جو ہے نکلے آپ گھر سے باہر، بازار چلے گئے اور وہاں پہ کوئی چیز دیکھ لیا آپ نے، مثلاً دیکھ لیا کہ ابھی جو ہے ابتدا ہے، آم کا موسم ہے اور 100 روپے کا آپ جو ہے آم لے کر چلے آئے گھر پہ. تو یہ حرام نہیں کیا، یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں کیا، آپ نے لے لیا، لے کر چلے آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ نے ارادہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ مثلاً جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ نیک کام میں کسی کو دے دیں. اب آپ سوچتے رہ گئے اور معلوم یہ ہوا کہ آپ جو ہے دیا ہی نہیں، آپ نے خرید دیا یا کوئی چیز بھی. تو بہرحال یہ جو آپ نے خریدا یا جو چیز بھی پسند آ گئی بازار میں تو یہ حرام نہیں ہے. جناب ہے نا محلہ سے وہ روایت ہے کہ چھٹے امام جا رہے تھے، گزر رہے تھے، شب کی تاریکی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ امام جا رہے ہیں تو یہ بھی ہے نا پیچھے رہ گئے نا، عقب میں پیچھے پیچھے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک مقام پہ امام پہنچے اور اس کے بعد جو ہے زمین میں کچھ تلاش کر رہے ہیں. تو جب قریب پہنچے تو امام نے سوال کیا کون؟ مولا ہو؟ انہوں نے کہا جی مولا ہم ہی ہیں. تو امام نے کہا کہ دیکھو زمین پہ دیکھو اور جو چیز ملے تم ہمیں جو ہے دے دو ہے. اور امام جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہے نا چند روٹیاں ہیں نا، اٹھا کر امام کو دیا اور اس کے بعد امام سے کہا کہ مولا یہ جو آپ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو گٹھری ہے، جو روٹیاں ہیں، آپ جو ہے ہمیں دے دیجئے، ہم جو ہے لے کر چلتے ہیں. تو امام نے کہا کہ نہیں، اس کے جو ہے ہم زیادہ حقدار ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم امام کے پیچھے چلے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ پہ ہے نا بنی سعد کا وہ جو تھا ایریا، یعنی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک جھوپڑی کے مانند جو ہے بنا دیا تھا ہے نا، جو مسافر آتے تھے یا جو تھکے ہوئے انسان ہوتے تھے تو وہاں پہ جو ہے آرام کرتے تھے، لیٹتے تھے. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ گئے اور تمام افراد جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے پاس سرہانے کے پاس جو ہے امام کسی کے سرہانے جو ہے ایک روٹی، کسی کے پاس جو ہے 2 روٹیاں، اور اس طریقے سے امام جو ہے رکھ رہے ہیں. اب جب یہ امام واپس آنے لگے تو مولا نے سوال کیا کہ مولا کیا یہ جو ہے حق کی معرفت رکھتے ہیں؟ یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ مثلاً شیعہ ہیں نا، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو اگر یہ جو ہے حق کی معرفت رکھتے تو ہم جو ہے نمک میں بھی شامل کرتے انہیں ہے نا، نمک میں بھی. یا ہو سکتا ہے نمک سے مراد یہ ہو کہ اپنے دسترخوان پہ انہیں بٹھاتے ہیں نا، دسترخوان پہ بٹھاتے ساتھ میں جو ہے کھانا کھاتے، تو کہا کہ نمک میں بھی ہم انہیں شامل کرتے. پھر اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی انسان جو ہے سائل کے ہاتھ میں دیتا ہے تو سائل کے ہاتھ سے پہلے جو ہے اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے. اور امام جب سائل کے ہاتھ پہ کوئی چیز دیتے تھے تو امام جو ہے پہلے خود اٹھاتے تھے، اٹھانے کے بعد جو ہے چومتے تھے، پھر دوبارہ جو ہے سائل کو دیتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے معلوم یہ ہوا ہے نا کہ دیکھیں بہت مثلاً جو ہے بعض انسان جو ہے یہ سوچتا ہی ہے نا کہ مثلاً جو ہے ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو لوگ جان جائیں، لوگ جو ہے
جان جائیں، اگر نہیں جانتے تو خود ہی جو ہے تذکرہ کرنے لگتے ہیں نا، خود ہی جو ہے تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے نا، یا اگر کسی اصحاب سے کہتے تھے، یا چھٹے امام جو ہے خود ان کے خانوادے تھے اپنے صحابی سے کہا لے جاؤ، لے جانے کے بعد جو ہے دے دینا، لیکن ہمارا نام نہ بتانا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہی صحابی جاتا ہے اور جانے کے بعد جب دیتا ہے تو وہ افراد کہتے ہیں اس سے کہ دیکھو ایک تو تم ہو کہ تم جو ہے ہماری مدد کر رہے ہو، اور ایک دیکھو چھٹے امام ہے کہ جو ہمارا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ پڑھیے سلوات پڑھیے ہے نا۔ لیکن امام نے کہا کہ نام نہ بتانا۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اگر جو ہے کوئی انسان پڑوسی ہو یا ہمسایہ ہو نا، کوئی انسان جو ہے پیٹ بھر کھا لے لیکن جو ہے اگر بھوکا رہ جائے نا، یا جان رہا ہے کہ فلاں شخص جو ہے بھوکا ہے اور خود جو ہے کھا لے پیٹ بھر کر اطمینان سے سوئے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس پہ بھی جو ہے پیٹ بھر کھا لیے اور فلاں سے کیا مطلب، جیسا خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے واقعہ ملتا ہے۔ ابو حمزہ شمالی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، ابو حمزہ شمالی روایت کرتے ہیں کہ روز جمعہ صبح کی نماز کے بعد امام جا رہے تھے اور امام کے ساتھ ہم بھی تھے، تو امام نے ہم سے کہا، ثابت نام تھا، ابو حمزہ شمالی کہتے تھے، ان کا نام جو ہے نا ثابت تھا، تو کہا کہ دیکھو کوئی بھی اگر سائل دروازے پہ آئے دیکھنا واپس نہ جائے بغیر کچھ دیے، لہٰذا جو ہے ہمیں اطلاع کرنا تھا۔ ابو حمزہ شمالی نے کہا کہ مولا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق نہ ہو، تو امام نے کہا کہ بہرحال ہے نا وہ جو ہے سوال کرنے آ گیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا مستحق ہو، لہٰذا جو ہے جو بھی سائل آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے ابو حمزہ شمالی سے کہا کہ دیکھو جو جناب یعقوب پہ جو آزمائش ہوئی تھی تو وہ کس وجہ سے، تو امام نے فرمایا کہ جناب یعقوب علیہ السلام جو ہے دمبا وغیرہ سے وہ ہوتا تھا نا، اور خود بھی کھاتے تھے، اور جو ہے مسکین وغیرہ ہوتے تھے، غریب وغیرہ جو ہے سب کو کھلاتے تھے، سب پہ تقسیم کرتے تھے، خود بھی۔ تو ایک روز جو ہے اتفاق سے ایک سائل ان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، یعقوب اور گھر والے تمام افراد جو ہے وہ کھائے، آواز دینے کے بعد جو ہے ایسے ہی رہ گیا، روزے سے تھا۔ شام کے وقت جو ہے گٹری کھولا، اس میں سے جو ہے نا سوکھی روٹی وغیرہ نکالا، کھایا، کھانے کے بعد جو ہے اس نے پروردگار کا شکر بجا لایا، پروردگار کی حمد کی، اور اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے سو گیا، اور پھر جو ہے دن میں پھر روزہ کی نیت کر لیا، روزے سے تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جناب یعقوب پہ جو آزمائش ہوئی تھی تو اسی وجہ سے کہ ان کے دروازے کے سامنے گھر کے سامنے قریب میں جو ہے ایک سائل تھا اور وہ کرنا ہوگا۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جناب یوسف نے جو خواب دیکھا تھا وہی رات تھی کہ جس رات جو ہے سائل نے سوال کیا تھا، اور جناب یوسف نے جو ہے اپنے بابا سے خواب کو بیان کیا، اور باپ نے یہ کہا کہ بیٹا کسی سے بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے سازش کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا ہے نا کہ انسان جو ہے اگر درگزر کر دیتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ ہے نا، صدقہ جو ہے اگر نکال رہا ہے تو ناگہانی موت سے محفوظ رہے گا، جو بھی ہے نا بلا ہو، جو بھی پریشانی ہو۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ سوچ کر نہیں رک جانا چاہیے ہے نا کہ مثلا جو ہے سفر کرنا چاہتا ہے نا کہ یہ سوچ لے کہ نہیں ہے نا ہمارے لیے جو ہے بہتر نہیں ہوگا، نہیں، وہ جو ہے صدقہ نکالے، اور صدقہ نکالنے کے بعد جو ہے اس عمل کو انجام دے ہے نا۔ مثلا جو ہے کام پہ جانا ہے، نہیں جائیں گے آج، یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں، یعنی صدقہ نکالے اور نکالنے کے بعد اس عمل کو انجام دے، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے
آدھی اور نصف حصہ جو ہے ہمارا ہے. لیکن وہ جو شخص تھا وہ تھوڑا بہت ایسے ہے نا علم نجوم وغیرہ سے تحقیق کر کے دیکھتا تھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے بہتر نہیں ہے. تو امام کہتے تھے کہ تقسیم ہو جائے زمین، مشترکہ زمین ہے، تو وہ ٹال دیتا تھا کہ آج نہیں کل، اور آج نہیں کل اپنے جو ہے نجوم کے ذریعے دیکھتا تھا تو اس کے لیے دن جو ہے نحس ثابت ہوتا تھا، یعنی اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا تھا. لہٰذا جو ہے آج کل اسی طریقے سے کرتا رہا. ایک دن جو ہے اس کے لیے دن بہتر ثابت ہوا ہے نا، علم نجوم کے حساب سے دیکھا اور کہا کہ یہ دن جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے، تو وہ تیار ہو گیا. کہا کہ آج چلیے آج جو ہے زمین تقسیم ہو جائے. اب جو ہے چھٹے امام پہنچے ساتھ میں، اب جو زمین تقسیم ہوئی قرآن اندازی کے ذریعے، تو وہ زمین جو آباد تھی وہ امام کے حصے میں آئی، اور جو وہ خشک زمین یا بنجر کہہ لیجیے وہ جو ہے اس کے حصے میں آئی. اب یہ جو ہے افسوس کرنے لگا، کہا کہ آج کا دن تو ہمارے لیے ساتھ تھا اور یہ جو ہے برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا. تو امام نے کہا کہ دیکھو اگر تم کہو تو ہم تمہیں بتائیں. اس نے کہا بتائیے. کہا کہ دیکھو یہ جو علم نجوم وغیرہ سے جو تم نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر جو ہے تقسیم کرنے کے سلسلے سے تو پہلے ہم نے جو ہے صدقہ نکالا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ رسول اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شب کی یعنی پریشانیوں سے اور دیگر نحوستوں سے محفوظ رہے تو پھر جو ہے شب کے آغاز میں صدقہ نکالو. یہ رسول اسلام نے فرمایا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان چاہے تو پڑھیں نا، ابھی 2-4 منٹ پڑھیں نا، گھبرا نہیں نہ گئے تو 5 منٹ اور پڑھ دیتے ہیں نا، 5 منٹ 10 منٹ تو پڑھیے. ایک صلوات پڑھیے کہ انسان جو ہے معلوم یہ ہوا کہ نیک کام کرتا ہے نا، صدقہ نکالتا ہے اور خود جو ہے اس نیک کام کو جو ہے ضائع کر دیتا ہے، نیک کام کو نیکی کر رہا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے روز محشر میں اسے پہچان معلوم ہے. تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ روز محشر جو ہے اسے پہچانیں گے لوگ؟ تو رسول اسلام نے فرمایا اچھی بات ہے جس ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا شکر کرنے والا دل، اللہ کی خوف سے رونے والی آنکھیں اور چوب کا صدقہ دینے والے ہاتھ. نعرہ حیدری. تو لوگ پہچان جائیں گے کہ ہم نے جو ہے آج بہت نیک کام کیا ہے، اس لیے بہت خوش ہیں. امام نے کہا بیان کیا جو اس طریقے سے ذکر کیا، لیکن جو ہے اگر تم یہ چاہو تو یہ تمہاری نیکی جو ہے محفوظ رہ سکتی ہے، تمہیں جو ہے ثواب اس کا ملے گا اس وقت کہ تم جو ہے تذکرہ نہ کرو. ہم جو ہے اہل بیت ہے اور تم نے جو ہے ہم سے ذکر کیا ہے، لیکن جو ہے لوگوں سے ذکر تذکرہ نہ کرو تو پھر جو ہے تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر چاہو تو تم جو ہے نیکی کرنے کے بعد جو ہے اس ثواب کو ضائع کر دو ہے نا. تو اس طریقے سے اگر انسان جو ہے عمل انجام دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ثواب کا مستحق ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے بلا سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ نکالے. آپ دیکھیں کہ ناگہانی موت جو ہے صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. رسول اسلام نے فرمایا تھا نا، جو سلام کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، رسول اسلام نے کہا تھا کہ یہ جو ہے مر جائے گا. لکڑی کا کام کرتا تھا، بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا، لیکن جب ادھر سے واپس آیا تو زندہ تھا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا مر جائے گا. اسے بلایا، لکڑی وغیرہ کہا کہ اتارو. اب اس کے بعد جو ہے کہا گٹھری کھولی جائے تو کیا دیکھا کہ ایک جو ہے سانپ ہے نا، سانپ ہے اور اپنے منہ سے لکڑی پکڑے ہوئے ہے. تو رسول اسلام نے کہا کہ تم نے جو ہے کون سا نیک کام کیا؟ اس نے کہا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے، ایک سائل آیا، اسے جو ہے ہم نے ایک روٹی دے دی. تو رسول اسلام نے کہا کہ تمہاری موت تھی، لیکن جو ایک روٹی تم نے صدقہ دیا ہے اس سے جو ہے تمہاری موت ٹل گئی. یہ پڑھ دیجئے صلوات.
تو بہرحال یہ صدقہ جو ہے نا، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے دن کے ابتدا میں، آغاز میں، شب کے آغاز میں، اور خاص طور سے شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے صدقہ ضرور دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت، ایک دور، ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ آل محمد، آل رسول جب لٹا ہوا بتایا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ ہاں عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا تو سوال کیا، بس آخری فکرہ جیسے ہی یہ کہا، شہزادی زینب آگے بڑھ گئی، کھڑی ہو گئی، کہا اچھا یہ حسین کے بیٹے کو اس قدر چاہتی ہے؟ تو شمر نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب 11 محرم کو قافلہ آ رہا تھا، تمام بیویاں جو ہے اپنے وارث کے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، لیکن ان کے 2 بیٹے تھے، اس پہ نہیں رویا، اپنے بھائی کی لاش پہ رو رہی تھی۔ بس اس کے بعد جو ہے اس نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جیسے یہ کہا، ایک ضعیف بال سفید آگے بڑھی، جناب فضہ آگے بڑھ گئی، کہا کہ خبردار۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب فضہ متوجہ ہوئی، جو درباری تھے 400، یزید نے جو حکم دیا تھا تلوار نکل آئے تھے کہ قتل کر دیا، متوجہ ہوئی۔ جناب فضہ نے کہا کہ اے حبشیو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اور تمہاری شہزادی، یہ شہزادی ہے، کہا شہزادی، کہا شہزادی تھے لیکن اب ہم شہزادی نہیں ہے، شہزادی تو زینب ہے۔ کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم کھڑے دیکھ رہے ہو، بس اتنا کہنا تھا، 400 واپس لے لو ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، بس اتنا کہنا تھا۔ شہزادی زینب تڑپ گئی، مدینے کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، نانا فضہ کو بچانے والے اتنے ہیں لیکن آپ کی نواسی زینب سیال قلب پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم سب کو تمام آفات بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، من کے عوان سال میں شمار